لہراتے ہیں گرد انوار رسالت کے قمر آتے ہیں خاک اڑاتے ہوئے راہوار کراتے ہیں جن کا نام ہے علی صاحب شمشیر ہے یہ بولے کہتی ہے بچے نہیں گوشے ہے یہ بولے کہتی ہے بچے نہیں گوشے ہے یہ چوٹ پڑنے لگی نہ پارا رنگی پہ ادھر فیض میں آئے راحت جانے ہے دل صدا پڑھ کے کہ او ساتھ یہ منحوس پہ سامنے شیروں کے آتنک کا دعویٰ ہے اگر سامنے شیروں کے آتنک کا دعویٰ ہے اگر پر کے گر تو نہیں آتا تو ہم بھی آتے ہیں اب دیکھ کیوں کر تیرا سر کاٹ کے لے جاتے ہیں دیکھ کیوں کر تیرا سر کاٹ کے لے جاتے ہیں وہ نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں وہ نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں جن سے ہے عرش کی زینت وہ ستارے ہم ہیں مالک صبر ہے تو پیاس کے مارے ہم ہیں مالک صبر ہے تو پیاس کے مارے ہم ہیں اور ہمتیں دے کے دریا کے کنارے ہم ہیں ہمتیں دے کے دریا کے کنارے ہم ہیں اپنی رادے تو مدد بے سلام آتے ہیں ابھی تو سر کے چھلکتے ہوئے جام آتے ہیں اور بیٹھی تھی زینب ناشاد جو پردے کے ادھر علی اکبر انہیں جا جا کے یہ دیتے تھے خبر کیا لڑے ہیں سپاہی شام سے حضرت کے پسر دیکھیے کشتوں کے گھستے ہیں وہ لاشیں ہیں یہ سر دیکھیں جب چلتی ہے سر کھا کے گر پڑتے ہیں شور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں شور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں ذکر یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا تبلے تبر گر پڑی بنت علی آپ کے ہاتھوں سے جگر گر پڑی بنت علی آپ کے ہاتھوں سے جگر عمر کے میدان سے عباس نے دی شیخ کو خبر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے بستر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے بستر ہم جیے ہائے گزر اور وہ خوش اقبال نہ ہو فوج منڈ جاتی ہے لاجے کہیں پاپا نہ ہو بیت کر ہاتھوں سے سینہ شہبے پر دوڑے کبھی بسمل سے گرے اور کبھی اٹھ کر دوڑے دیر کھولے ہوئے عباس دلاور دوڑے اور توڑ کر خیمے کا پردہ اکبر دوڑے توڑ کر خیمے کا پردہ اکبر دوڑے لاشوں کے جو تھے وہ یوں جفا تو بھاگے طرح شیر کی گوسوں کے آہو بھاگے میرے دیپ تڑپتے ہوئے پائے ناچے میرے دیپ تڑپتے ہوئے پائے ناچے پر کے عباس دلاور نے اٹھائے ناچے پر کے عباس دلاور نے اٹھائے ناچے
की ड्योढ़ी पे जो लाए लाशे बिरका चिल्लाई के सैलानियों आए लाशे बिरका चिल्लाई के सैलानियों आए लाशे आबिर खाके अज़ाब बालों में डालो लोगो मिलके सब हज़रत ज़ैनब को संभालो लोगो आबिर खाके अज़ाब बालों में डालो लोगो मिलके सब हज़रत ज़ैनब को संभालो लोगो ज़ैनब ने जो सब मिलके लगी पीठ सर अभी मातम न करो बीबियो ठहरो दम पर अभी मातम न करो बीबियो ठहरो दम पर शादियां हो चुकी परवान चढ़े मेरे फिसर कोई देखो कि मुहाफे दुल्हनों के रखे दूल्हा वालों की सदा ज़ेर कनात आती है कैसे लाशे मेरे बच्चों की बारात आती है कैसे लाशे मेरे बच्चों की बारात आती है आए ज़ैनब को लिए शाहिद लाशों पर बाजी खोल के रो लो इन्हें अब है बख्श दो दूर के करते हैं ये दुनिया से सफर जो गई लाशों पे परवा के ये बिनते हैं जो गई लाशों पे परवा के ये बिनते हैं खुश हुई तुमसे मैं और दूर भी बचा मैंने चांद से चेहरों पे चेहरा तो न देखा मैंने खुश हुई तुमसे मैं और दूर भी बचा मैंने चांद से चेहरों पे चेहरा तो न देखा मैंने गुल है मैदान ज़ैनब के मोहम्मद मोहम्मद की अज़मत और महारत का वास्ता हिफाजत फरमा परवरदिगार जो मकबूल है उन से निजात अता फरमा बीमारों को शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा हाज़रीन महफिल की दिली हाजात को भरना असीरों को रिहाई अता फरमा मेरे मौला जो औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा हमारे बारे में इमाम मेहदी आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम के दुरूद में ताज़ीम फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन दुरूद पर मोहम्मद दीगर मरहूमीन और अपने अपने मरहूमीन को ज़हन में रखते हुए एक दफ़ा सूरत फातिहा की तरफ मौलाना ज़फ़र हुसैन नकवी साहब क़िबला की अहलिया और बेटी अलीम है। इसी तरह मुझसे मोमिनीन ने दुआ के लिए कहा है जिसमें वालदा हाजिदा सैयद शबीर ज़ैनी और जो मुश्किल में है दुआ कीजिए कि बीमार करबला और मौला अली के सदक़े में और इस बारगाह की नूरानियत के सदक़े में तमाम मुश्किलें सब की हल हो। ज़रूर भेजिए मोहम्मद वाले ज़िक्र हैदर से हर एक मोमिन का दिल खिल जाएगा। ज़िक्र हैदर से हर एक मोमिन का दिल खिल जाएगा। सर पे आने वाली मुश्किल का जिगर हिल जाएगा। कौन मोमिन है सरे महफिल, मुनाफिक कौन है, या अली कहने से दोनों का पता चल जाएगा।
شیخ صاحب کی درخواست پہ انوائٹ ہمارا پیش کرتا ہوں. یہ حج کر کے آئے اللہ نے حج کی سعادت قبول فرمائے. شکر ہے حاصل سعادت ہو گئی یا علی چلنے کی عادت ہو گئی. اللہ اللہ ضربت مولا علی افضل کل عبادت ہو گئی. اور میں اعتماد گزار ہوں حجت الاسلام پروفیسر مولانا ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے موضوع محبت اہل بیت اور فلسفہ موت و حیات پر مومنین سے خطاب کرتے ہوئے ہمارے اذہان کی تاریکیوں کو دور کرنا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. عبادت گزار کون سائے میں پرچیوں کے عبادت گزار کون مسجد کے سامنے تجھے ہے ماتم نہ گوا دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کو. وہ نور جلی تھا یہ کوفے جلی ہے. وہ نور جلی تھا یہ کوفے جلی ہے. سنا ہے قضا اس کے محلے کی گلی ہے. جان بچانی ہے تو بھاگو یہاں سے. جان بچانی ہے تو بھاگو یہاں سے. سویا تو محمد تھا جاگا تو علی ہے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الذي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذي العز الشامخ المنيب ذي الجلال الصادق العظيم ذي الملك الفاخر القديم مالك الأملاك مطلق الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار ومكبر النهار على الليل فاطمة كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس لا يسخره صراط المستصرخين لا يدعوه إلحاح الملحين العاصم للصالحين موفق للمصلحين قلوب المؤمنين جنت
عظمت قرشی مکی مدنی ابتحی مطلبی ابی القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله. أما بعد وأصدق الصادقين وقوله الحق لأنه مؤلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ 28ویں آیت مبارک. محبت اہل بیت اور فلسفہ موت و حیات موضوع گفتگو. ارشاد ہوا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیوں کر انکار کرتے ہو؟ تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم پہلے بدن میں مادر میں بے جان تھے. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس ذات نے تمہیں وجود عطا کیا. ثم یمیتکم، پھر وہی خدا ہے جو تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہی اللہ تمہیں زندگی عطا کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ترجعون رجعت، تمہیں اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. رجع یرجع، لوٹ کر جانا ہے. اور اسی سے راجعون، انتقال کے موقع تک جو حکم شریعت ہے کہ جیسے ہی خبر ہے انتقال سنو، حکم شریعت ہے کہ زبان پر یہ جملہ، یہ آیت قرآن جاری کرو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اِنَّا یقیناً بے شک ہم للہ اللہ کے لیے. اِنَّ لِلَّهِ یقیناً ہم اللہ کے لیے. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی رب کی بارگاہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اس کے دو جز ہیں، دو حصے ہیں.
इन्ना लिल्लाह, दूसरा इलैहि राजिऊन, दरमियान में बात, इन्ना लिल्लाह, दूसरा इलैहि राजिऊन, जैसे आयत में कहा सुम्मा इलैहि तुरजऊन, मैं अपने रब की तरफ रुजू करना, लौट कर जाना। तो इसी तरह इसके दो जुमले, एक इन्ना लिल्लाह, दूसरा इलैहि राजिऊन। हिकमत इलाहिया क्या है, इसे तो या खालिद हिकमत समझता है या युअल्लिमुहुल किताब और हिकमत समझता है। लेकिन एक सामने जो बात आती है, इन्ना लिल्लाह कहना, इस बात की दलील है कि इन्ना लिल्लाह कहकर हम अल्लाह की मालिकियत का इकरार कर रहे हैं और इलैहि राजिऊन कहकर अपनी बंदगी का इकरार कर रहे हैं। यानी लफ्ज बदल कर यूं कह दीजिए कि इन्ना लिल्लाह कहना इस बात की दलील है कि इन्ना लिल्लाह कहकर हम अल्लाह की बका का इकरार कर रहे हैं, उसके हई और कय्यूम होने का इकरार कर रहे हैं और इलैहि राजिऊन कहकर अपनी फना का इकरार कर रहे हैं। तो इंसान जिसे मौत का जायका चखना है, जिसे इस दुनिया से रुखसत होना है और इस दुनिया के बाद जितने आलम हैं उनमें से किसी आलम का इदराक ना इस दुनिया की अक्ल से किया जा सकता है, ना इस दुनिया के हवा से हमसा से किया जा सकता है। लेकिन ये तयशुदा बात है, जैसा कि अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमत लिखते हैं कि तुमसे जो बिछड़ गए उन्हें फरामोश न किया करो, उन्हें ईसाले सवाल किया करो, नेमतें भेजा करो। तुम यहां से नेमतें भेजोगे, उनको उस आलम में तब्दील होकर वो नेमतें मयस्सर आएंगी। इस आलम की नेमत उस आलम में बदल कर उन्हें मयस्सर आएगी और वो बिछड़ने वाले फक्र को गुबाहात करते हैं, उस रिज़्क़ पर जो उनकी औलाद या उनकी सआदतमंद रह जाने वाली दुनिया में उनके लिए इसाल करते हैं। इसाले सवाब पहुंचता है। सूरह फातिहा पढ़ना सवाब पहुंचता है। सूरह आले इमरान में इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सिर्फ सवाब और इसाल की बात नहीं, ला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवातन व हुम युरज़क़ून। अल्लाह ने फरमाया कि जो सबीले रब में शहीद हो जाते हैं अल्लाह की बेदियत में, वो जिंदा है। और अल्लाह फरमाता है हुम युरज़क़ून, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। ये और बात है कि हम उस रिज़्क़ का तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो रिज़्क़ कैसा है, हम उस जन्नत का तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो जन्नत कैसी है, हम उस जहन्नुम का तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो जहन्नुम कैसा है। सूरह बकरा में फरमाया, ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात वला अहयौन वलाकिन ला तशऊरून, कि तुम उनकी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते कि उनकी जिंदगी कैसी है, उनका रिज़्क़ कैसा है, जन्नत में नेमतें कैसी हैं। शाह के हक़ाइक़
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जब किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया जब रसूलुल्लाह जन्नत में नेमतें हैं, कहा है जन्नत में खाना पीना है, कहा है, कहा जन्नत में और कितनी ख्वाहिशें हैं सब अल्लाह की तरफ से पूरी की जाएंगी। फरमाया हाँ। तो उस सवाल करने वाले ने अपनी कहानी तो अक्ल के मुताबिक पूछा, फिर जब रसूलुल्लाह ये समझ में नहीं आता कि जन्नत है पाकों की, इसके सरदार हैं वो जो आयत तत्हीर के मिसाक हैं, तो जन्नत में कोई निजात तो होगी नहीं, इसलिए कि सरदार जन्नत आयत तत्हीर के मिसाक उस सैयदतुन निसाई अहलिल जन्नत, कोई सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, सब आयत तत्हीर के मिसाक। तो फिर जन्नत में निजात का तो तसव्वुर नहीं होगा, तो खाए पिएंगे, तो फरमाया मौला ने कि खाए पिएंगे निजात का तसव्वुर नहीं होगा, सिर्फ मुश्क से ज्यादा खुशबू में पसीना जिस्म से निकलेगा, ये डकार आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बच्चों और नौजवान दोस्तों के लिए ये सब कुछ अर्ज करना जरूरी है, इसलिए कि हमारी ये मस्जिदें आले मोहम्मद के उलूम की दर्जगाहें हैं। सूरह अल-हदीद कुरान मजीद का 57वां सूरा। जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, अक्ल इंसानी इदराक नहीं कर सकती। और जन्नत के बारे में जो कुरान ने बताया नेमतें हैं खालिदून फिहा, जहन्नम के बारे में खुदा ने बताया अज़ाब है खालिदून फिहा, उस अज़ाब में हमेशा रहोगे, उस जन्नत की नेमतों में हमेशा रहोगे। फिर आराफ के माने बताए कि आराफ क्या है। एक माना कुरान ने आराफ करके बताया कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक फसील, एक दीवार और एक पर्दे का नाम आराफ है। सूरह अल-हदीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया आराफ के बारे में एक माने 57वां सूरा कुरान मजीद का फरमाया यौमा तरल मोमिनीना वल मोमिनात यस्आ नूरो बैना ऐदीहिम व बिऐमानिहिम। आराफ का तज़किरा करते हुए इरशाद हुआ कि तुम हश्र के दिन मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को देखोगे, यस्आ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिऐमानिहिम, कि मोमिन औरतों और मर्दों का नूर उनके आगे आगे चल रहा होगा, व बिऐमानिहिम, और उनके नूर की रोशनी दाएं तरफ चल रही होगी। जब ये शान मोमिन मर्दों की और मोमिन औरतों की हश्र के लोग देखेंगे तो मुशरिक और काफिर तो कुछ ना कह सकेगा, वो तो ईमान ही नहीं लाया था, कहने का कोई जवाब ही नहीं होगा मुशरिक और काफिर का। अल्लाह आयत आगे बढ़ी, सूरह अल-हदीद में इरशाद फरमाता है कि जब ये नूर मोमिन और मोमिनात के आगे आगे रोशनी की सूरत में दाएं दाएं रोशनी की सूरत में चल रहा होगा, तो यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ात, कुरान सूरह अल-हदीद, यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ात, जो मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें कहेंगे लिल्लज़ीना आमनू, इन ईमान वालों से जिनके आगे नूर होगा,
दाएं नूर होगा। इनसे मुखातिब होकर कहेंगे नूर जोड़ना, जरा ठहरो। इनसे मुखातिब होकर कहेंगे नूर जोड़ना, जरा ठहरो। नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हम तुम्हारे नूर में से थोड़ा सा नूर ले लें, हम तुम्हारे नूर की थोड़ी सी रोशनी अपनी जानिब कर लें, जरा सा ठहर जाओ। ये कौन है? ये वो जो सारी जिंदगी दुनिया में नूर को बशर कहते रहे और वहां मोमिनीन से नूर की भीख मांग रहे हैं। यक़ूल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, ये कहेंगे वो जोड़ना, जरा ठहर जाओ। नक़्तबिस मिन नूरिकुम, जरा हमारी तरफ देख लो ताकि थोड़ा सा नूर आ जाए। आवाज आएगी क़ील इरजिऊ वराअकुम, पीछे हट जाओ। आवाज आएगी पीछे हट जाओ। फिर ये मुनाफिक आगे बढ़कर कहेंगे इन मूमिनों से अलम अकुन माअकुम, हमसे कहा जा रहा है पीछे हट जाओ। अलम अकुन माअकुम, क्या हम तुम्हारे साथ दुनिया में नहीं थे? अलम अकुन माअकुम, क्या हम तुम्हारे साथ दुनिया में नहीं थे, जो तुम हमें नूर की रोशनी भी दे रहे हो? तुम मोमिनीन में जवाब देंगे तुम थे दुनिया में, फतनतुम, इसी तरफ पर तवज्जो, तुम थे दुनिया में, फतनतुम अनफुसकुम, तुमने अपने नफूस को फसाद में मुब्तला किया। वतरबस्तुम वरतबतुम, और तुमने अपने नफूस को फसाद में मुब्तला किया। वरतबतुम, और तुमने नबूवत में शक किया। पहले मवाली से लेकर आखिरी हलाली तक नारे हैदरी। जब वो आमने सामने गुफ्तगू करेंगे तो अल्लाह कुरान में फरमाता है फज़ुरिबा बैनहुम बिस्सूरी, ये आलात है सूरह नज़ीर में बताया। फज़ुरिबा बैनहुम बिस्सूरी, तो इन मोमिनीन और मुनाफिकीन के दरमियान एक दीवार उठा दी जाएगी। मोमिनीन की तरफ रहमत इलाही होगी, मुनाफिक की तरफ अज़ाब होगा। एक आराफ के माने जो सूरह अल-हदीद से बताया। दूसरे सूरह आराफ 7वां सूरह कुरान का आराफ के माने अल्लाह ने इस मकाम पर बताया बैनहुमा हिजाबुन, उन दोनों के दरमियान एक पर्दा होगा। वअलल आराफे रिजालुन, और आराफ पर कुछ रिजाल होंगे। आराफ पर सिरात के ऊपर कुछ रिजाल होंगे। यारिफूना कुल्लन बिसीमाही, और वो ऐसे रिजाल होंगे कि सिरात के ऊपर वो कायम होंगे। सिरात के ऊपर मकाम आराफ होगा और उस मकाम आराफ पे वो रिजाल तशरीफ फरमा होंगे और देख रहे होंगे कि सिरात से कौन गुजर कर जा रहा है। सिरात से कौन गुजर रहा है। सवायत मुहैया में ये जुमले मौजूद हैं।
کہ صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. اور یہ جملے روایت مورخہ میں موجود ہے. لا یجوز الصراط حتی کتب لہو علی الجواد، کہ کوئی صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک علی کا لکھا ہوا رکا اس کے پاس نہ ہو. کہ ہم آراء کے اوپر قائم ہوں گے اور نحن الآراء، وہاں فرماتے ہم آراء ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ، میں سمجھ نہیں سکا. فرمایا ہم اس لیے آراء ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی. ہم اس معنی میں آراء ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی. اور ہم دیکھتے جائیں گے کہ صراط پر سے کون گزر رہا ہے، اور معصوم فرماتے گزرے گا وہ جسے ہم پہچانتے ہوں گے. گزرے گا وہ جسے ہم پہچانتے ہوں گے. اور ایک عجیب روایت اس منزل پر دیکھی، سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں. صراط پر سے گزرتے ہوئے کچھ مومن کچھ لمحے کے لیے، توجہ، کچھ مومن کچھ لمحے کے لیے صراط پر سے گزرتے ہوئے ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے، تاکہ علی سے جلنے والوں کا تماشا جہنم میں دیکھ سکیں. جہنم میں جلنے والوں کا تماشا دیکھنے کے لیے کچھ مومن رک جائیں گے. جب رکیں گے توجہ جملے پر، جب وہ رکیں گے تو جہنم اللہ سے درخواست کرے گا مجھے قوت گویائی دے. اللہ اسے بولنے کی قوت دے گا تو وہ جہنم پکار کر اس مومن سے کہے گا اے مومن جلدی گزر جا، ورنہ تیرے ایمان کے نور سے میرے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوئی جا رہی. یہ مومن ہے، یہ مومن کا مقام ہے، یہ مومن کا مرتبہ ہے. ہمارے پانچویں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں الا ان الدین الا الحب. لوگوں آگاہ ہو جاؤ، دین محبت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں. دین نفرتوں کا نام نہیں، دین جھگڑوں کا نام نہیں، دین اختلافات کا نام نہیں، دین بغض کا نام نہیں، دین محبت کا نام ہے. کس کی محبت؟ اللہ کی محبت دین ہے، رسول کی محبت دین ہے، آل محمد کی محبت دین ہے. یہ دین ہے. اللہ کی محبت دین،
رسول کی محبت تھی، آل محمد کی محبت تھی. جس سے محبت کی جائے، یا اللہ سے یا رسول سے یا آل محمد سے. لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کامل اس وقت ہوتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جائے. جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جائے، یہ ہے محبت. محبت ناقص رہ جائے گی اگر اطاعت نہ ہو. پر کیا اللہ سے بڑی محبت کا دعویٰ کس کو؟ ابلیس کو. کتنا بڑا مشرک، کتنا بڑا توحید کا ماننے والا، لیکن محبت یہ نہیں کہتی کہ زبان سے کہو. محبت یہ نہیں کہتی کہ زبان سے مانو، بلکہ محبت کا کمال یہ ہے، محبت کا کمال یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی ذات کو بھی مانا جائے، اس کی بات کو بھی مانا جائے. ابلیس نے کیا کیا؟ ذات کو اللہ کی مانا، بات کو نہیں مانا. رسول سے محبت کی جائے، ذات کو مانا جائے. مشرک اور کافر مکہ انہوں نے رسول کی ذات کو صادق اور امین مانا، رسول کی بات کو نہیں مانا. منافق اور فاسق آل محمد کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ذات کو مانتے ہیں، بات کو نہیں مانتے. کہتے کہ نہیں، آل محمد کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. فضیلت سب مانتے ہیں، بات نہیں مانتے. شخصیت سب مانتے ہیں، ان کے احکام نہیں مانتے. اور جو ذات کو بھی مانتے ہیں، بات کو بھی مانتے ہیں، توجہ، جو ذات کو بھی مانتے ہیں، بات کو بھی مانتے ہیں، انہیں جنت کا شوق نہیں ہوتا، جنت کو ان کا شوق ہوتا ہے. حضرت ابو ذر مدنی کیا فرمایا رسول نے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہیں جنت کی تمنا نہیں، جنت کو ان کی تمنا ہے، جنت کو ان کا شوق ہے. حضرت معروف کرخی 12 برس 7ویں امام کے گھر مشکیزوں سے پانی بھرا. یا شخصیت حضرت معروف کرخی کی. اور 18 برس 8ویں امام کے گھر میں مشکیزوں سے پانی بھرا. جب پورے ہو گئے 8ویں امام کے زمانے میں، اب بہت پورے ہو گئے، حضرت معروف کرخی اور اب پانی نہیں کر سکتے تھے، تو ہمارے 8ویں امام نے کیا مرتبہ عطا کیا معروف کرخی کو. کہا معروف کرخی اب تم ہمارے دروازے پر بیٹھ جاؤ، اب تم ہمارے دربان کے فرائض انجام دو. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو ذات کو بھی مانتے ہیں، بات کو بھی جنہیں مرتبہ دیا دربان بن جاؤ. اب یہ معروف کرخی بیٹھے رہتے تھے. بات کیا تھا بھی پیش کر دوں، اس سلسلے کو نتیجے کے لیے آگے بڑھاؤں. بیٹھے ہوئے عیسائی حدیث آیا کہ میں
تمہارے امام سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو معروف کرخی کا یہ مرتبہ عالم سے عیسائی عالم سے کہنے لگے پہلے مجھ سے مناظرہ کر پھر امام سے کر. پہلے مجھ سے کر پھر امام سے کرنا. کہنے لگا اچھا تو یہ بتاؤ, اور عیسائی عالم کہہ رہا ہے یہ بتاؤ کہ میرے پاس دلیل ہے. عیسائی عالم کہتا ہے میرے پاس دلیل ہے کہ نعوذ باللہ تمہارے رسول کم مرتبے والے اور حضرت عیسیٰ غلط مرتبے والے. کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا عیسائی عالم نے اپنی دلیل کہ وہ عیسیٰ جو ہے وہ بلندیوں پر ہے اور رسول تمہارے زمین پر ہے. اور اس کا دلیل کا کہہ لو. ابھی میں جواب دیتا ہوں. اندر گئے دو تو وہ وزن کے بانٹ لے آئے, ایک ہلکا اور ایک بھاری. ایک ترازو لے آئے, ایک طرف بھاری وزن رکھا, دوسری طرف ہلکا وزن رکھا. اب جو ہلکا وزن تھا وہ اوپر چلا گیا, عیسائی عالم پریشان ہو گیا. تو کہا معروف کرخی نے بس یہی نسبت ہے جس کی فضیلتوں کا وزن ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے, جس کی فضیلتوں کا وزن بھاری ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. اب عیسائی عالم کہنے لگا اچھا اب یہ ملنگانہ جواب دے رہے ہیں نا معروف کرخی. اب وہ عیسائی عالم نے کہا اچھا حضرت مریم کا بلند مرتبہ ہے, حضرت فاطمہ کا کم مرتبہ ہے, اور دلیل میرے پاس اس کی یہ ہے. عیسائی علیہ نے کہا کہ تمہارے قرآن میں حضرت مریم سلام علیہ کی طہارت اور فضیلت کا نام لے کر اللہ نے تذکرہ کیا ہے, اور جناب سیدہ کا نام لے کر قرآن میں تذکرہ نہیں کیا. اور معروف کرخی نے کہا کہ تم نے یہ سوچا کہ مریم کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا, اس کا سیاق و سباق کیا ہے. مریم کی طہارت کا تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا کہ مریم کی عصمت پر انگشت اٹھی. مریم کی عصمت پر انگشت اٹھی تو اللہ نے طہارت بیان کی حضرت مریم کی. اور معروف کرخی نے کہا کہ تم یہ ذرا غور کرو کہ جناب سیدہ وہ ہے کہ کسی کو چورا بھی نہیں ہوئی. اور پھر معروف کرخی کا جملہ چلو, پھر معروف کرخی کا جملہ چلو مریم افضل ہے یا سیدہ افضل ہے اس وقت دیکھ لینا جب مریم کا بیٹا پردہ غیبت سے آئے گا اور فاطمہ کا بیٹا پردہ غیبت سے آئے گا, پھر دیکھ لینا کون کس کے پیچھے نماز پڑھتا. یہ معروف کرخی جن کا ایک جملہ اس منزل پر عرض کرنا تھا, اور وہ جملہ 12 برس ساتویں امام کے پاس پانی مشکلوں سے بھرا, 18 برس 8ویں امام کے پاس مشکلے سے پانی بھرا, گھر پانی بھرتے تھے. اتنے رستے پانی بھرا جب پورے ہو کر 8ویں امام نے اپنے گھر کا دربان بنایا تو پتا ہے اپنے آخری زمانے میں معروف کرخی اپنی زبان سے لوگ جو آتے تھے امام کے دروازے پر اور آ کر کہتے تھے کہ ہم امام سے دعا کرانے آئے ہیں,
جب آ کر لوگ کہتے تھے معروف رشی تو دروازے پر بیٹھے ہمیں امام سے ملنے دو ہم امام سے دعا کرانے آئے ہیں تو معروف رشی کہتے تھے سوچو تو صحیح 12 سال امام کے گھر پانی بھرا 18 سال جہاں پانی بھرا ارے امام سے کیا دعا کراؤ گے میری پیشانی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو دعا قبول ہوگی اس لیے کہ میری پیشانی امامت کے دروازے پر 20 سال چکی ان الدین الا الحب بعضوں نے فرمایا دین محبت ہے محبت بنیادی درجہ ہے دین ہے محبت دین ہے یہ محبت ابتدائی منزل ہے دین ہے تو اس محبت کے کمال کا نام ہے مودت یعنی محبت دین ہے مودت ایمان ہے اسی لیے سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى کہ قربت سے مودت کرو وہاں مودت کا حکم کیا اور ایک رسول کا فرمان محبت کے بارے میں عجیب فرمان ہے عجیب فرمان ہے ارشاد فرماتے ہیں خوب کو اہل بیت بہت توجہ فرماتے ہیں خوب کو اہل بیت روح العبادت خوب کو اہل بیت روح العبادت اہل بیت کی محبت عبادت کی روح ہے عبادت کی روح ہے یہ روح کا لفظ خطری مرتبت نے حکمتوں کے تحت استعمال کیا ہوگا ذرا سا ہم بھی سمجھے کہ اہل بیت کی محبت کو عبادت کی روح کیوں قرار دیا تو یہ ہوتا ہے روح اور ایک ہے جسم اگر جسم سے روح نکل جائے تو خوشبو نہیں جسم سے خوشبو ختم ہو جائے گی دوسری بات جسم سے روح نکل جائے تو میت جسم مردہ اور رسول نے فرمایا روح تو والی جن روح تو والدین روح العبادت اہل بیت کی محبت عبادت کی روح ہے یعنی جس عبادت میں محبت اہل بیت نہ ہو وہ مردہ عبادت ہے عبادت میں جس میں اہل بیت کی محبت نہ ہو اس میں خوشبو نہیں اور یہی بات تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہی بلکہ آگے بڑھ کر کہی یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ اے اہل بیت رسول حبکم تمہاری محبت کو فرض کر دیا گیا ہے قرآن میں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض کر دیا گیا ہے اور پھر جملے میں امام شافعی نے کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم فلا صلاۃ لہ اے اہل بیت رسول تمہاری عظمت اور فضیلت کے لیے
اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس نے نماز میں تم پر درود نہیں پڑا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. نماز اس کی ہے جس کے قلب میں محبت آل محمد ہو, جس کی نماز میں درود محمد والے محمد ہو. 713 مرتبہ قرآن مجید میں آیا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو. قرآن نے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا, نماز پڑھو طریقہ رسول سے سیکھو. رسول نے فرمایا نماز پڑھو, طریقہ بتایا, یہ واجبات ہیں, یہ فرائض ہیں, یہ ارکان ہیں, یہ مستحبات ہیں. رسول نے سارے طریقے نماز کے بتائے. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ نماز پڑھ لو, اپنی اپنی زبان میں پڑھو, جس کی جو زبان ہے اس میں نماز پڑھ لے. لیکن نہیں, شریعت نے کہا کہ نماز کلام اللہ میں پڑھی جائے. دیکھیں کسی زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں کیا جائے تو ترجمہ کرتے ہوئے اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. جب انسان کے کلام کا اور انسان کی زبان کا ترجمہ کرتے ہوئے حق ادا نہیں کیا جا سکتا تو پھر اللہ کے کلام کا ترجمہ کرتے ہوئے حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کلام اللہ ہے. کتنا فرق ہے کلام اللہ میں اور لوگوں کے کلام میں. ہم اگر کوئی بات بار بار زبان سے دہرائیں تو سماعتوں پر گرا گزرے گی, ناگوار گزرے گی. یہی انسان فرق سمجھ لے انسان کے کلام کا اور اللہ کے کلام کا. ہم ایک جملہ بار بار دہرائیں, ٹوک دے گا کوئی کہ مت دہراؤ, برا لگ رہا ہے, لیکن یہ انسان کا کلام ہے, وہ اللہ کا کلام ہے کہ ایک جملہ کہتا ہے پھر اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر ایک جملہ کہتا ہے پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ساری انسانیت کو بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہنا بھلا لگتا ہے. یہ فرق ہے انسان کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں. تو رسول نے فرمایا نماز پڑھو عربی زبان میں. اور میں ذرا جملہ اپنے طور پر عرض کر دوں کہ رسول نے فرمایا نماز پڑھو, نماز پڑھو اللہ کی زبان میں, دعا کر وہ اپنی زبان میں. نماز پڑھو کلام اللہ میں, اللہ کی زبان میں. ایک بات ذہن میں آ گئی, ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا اقیموا الصلاۃ. بہت توجہ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. عجیب بنانا چاہیے. اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو, نماز پڑھو, وآتوا الزکاۃ. 713 مرتبہ نماز کے ساتھ اللہ نے فرمایا زکات دو, نماز پڑھو اور زکات دو. میں نے قرآن مجید میں تلاش کیا 713 مرتبہ کا زکات دو, ایک مرتبہ بھی لکھا زکات لو. اللہ بتلانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ بتلانا ہی چاہتا ہے میں مسلمانوں میں مخلص
اور غریب معاشرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں زکات دینے والے دیکھنا چاہتا ہوں، لینے والے نہیں۔ زکات تو اقیم الصلاۃ آتوا الزکات، زکات تو زکات ادا کرو، یعنی زکات دینے والا معاشرہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے جو صاحب نصاب کو نماز پڑھو اور زکات ادا کرو، نماز پڑھو زکات ادا کرو، 713 مرتبہ کا۔ اور نماز سے پہلے بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، اور نماز سے پہلے اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ نے فرمایا نماز سے پہلے وضو کرو۔ یہ واحد مذہب ہے کائنات کا جس نے طہارت اور پاکیزگی کو فرض قرار دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اب نماز پڑھو۔ نماز کی بنیاد بس تفصیلات چلی جانا، آج کی گفتگو کا نتیجہ سماعتوں کے لیے کیا کروں۔ نماز کی بنیاد صرف ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ نماز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نماز اقرار ہے اللہ کے معبود ہونے کا۔ اور نماز میں آذان شروع کی تو آذان شروع کرتے کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اقامت شروع کی، اقامت شروع کرتے کا اللہ اکبر۔ نماز کی نیت کی، نیت کرتی جاتا اللہ اکبر، شروع کیا اللہ اکبر۔ اللہ کے کتنے اسماء صفات ہیں؟ بڑے اسماء صفات ہیں، لیکن نہیں 4 دفعہ کہو اللہ اکبر، 2 دفعہ کہو اللہ اکبر۔ بات کیا ہے؟ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ نماز اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، تیری عاجزی کا اعلان ہے۔ کہ یاد رکھو المتکبر، بڑائی والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کہا گیا اذان میں، لا الہ الا اللہ، بس گفتگو کا نتیجہ دے رہا ہوں، ساری گفتگو کا آج کی لا الہ الا اللہ کہا گیا۔ آپ یقین کریں اذان میں، اقامت میں یہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی تھا۔ بہت توجہ، عجیب بات سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنا اذان اور اقامت میں کہنا کافی تھا۔ یہ لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کافی تھا، اس لیے کہ اذان کی روح لا الہ الا اللہ، اقامت کی روح لا الہ الا اللہ، نماز کی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ تو صرف اذان میں لا الہ الا اللہ کہتے تھے، اقامت میں لا الہ الا اللہ کہتے تھے، کافی تھا۔ یہ ضرورت کیا کی؟ بات یہ ہے اگر اللہ کے بارے میں ساری کائنات کے تمام طبقوں کا عقیدہ ایک ہوتا، سب خدا کو واحد اور احد مانتے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کوئی کہتا ہے خدا کرسی پر بیٹھے گا، کوئی کہہ رہا خدا کی صفات ثبوتیہ یہ ہے، کوئی خدا کو کچھ مانتا ہے، کوئی خدا کو کچھ مانتا ہے۔ اگر سب کا عقیدہ توحید کے بارے میں پوری کائنات کا ایک ہوتا تو لا الہ الا اللہ کہنا کافی تھا، لیکن چونکہ سب کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، مشرک نے کچھ کہا خدا کو، کافر نے کچھ کہا خدا کو، یہودیوں نے کچھ کہا خدا کو، عیسائیوں نے کوئی عقیدہ رکھا خدا کے بارے میں، تو اس لیے
لا الہ الا اللہ کے بعد ضروری ہو گیا محمد الرسول اللہ کہنا، تو ہم محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کے بعد کہہ کر صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس خدا کا تعارف محمد الرسول اللہ نے کرایا۔ اقامت میں اور کلمہ بھی کلمے میں بھی صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی تھا، لیکن محمد رسول اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم اس لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں جس کا تعارف اور معرفت محمد رسول اللہ نے کرائی۔ اچھا، کلمے میں، اذان میں، اقامت میں بس محمد رسول اللہ کا کہنا کافی تھا۔ اگر محمد کے بارے میں 73 فرقوں کا عقیدہ ایک ہوتا تو صرف کلمہ محمد رسول اللہ کا کافی تھا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ کسی کا رسول جاہل ہے، کسی کا رسول عالم ہے، کسی کے رسول کو پڑھنا نہیں آتا، کسی کا رسول جسمانی معراج پر نہیں گیا، تو ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ کر بتاتے ہیں کہ ہم اس محمد کو رسول مانتے ہیں جس کا تعارف علی ولی اللہ ہے۔ قرآن سے ثابت بھی ہے، اگر قرآن سے ثابت نہ ہوتا تو کہتے نہیں، اگر قرآن سے ثابت نہ ہوتا تو کہتے نہیں۔ اب کیا کریں؟ معلوم آیا انما ولیکم اللہ، اگر آیت ہوتی انما ولیکم اللہ اور یہاں ختم ہو جاتی، ہم کبھی آگے کلمہ نہ کہتے، ہم کہتے لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ آیت ختم ہوگی، ہم کہتے لا الہ الا اللہ، آیت ختم ہوگی، لیکن اب آیت آگے بڑھی وَرَسُولُهُ، اور رسول بھی بنی، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ۔ اب اگر بہت توجہ نوجوان دوستوں کے لیے جملہ دیا کر رہا ہوں، اب اگر آیت یہاں ختم ہو جاتی وَرَسُولُهُ، ہم اس کے بعد کچھ نہ کہتے، لیکن آیت آگے بڑھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ ولی جو نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، دیکھیں آیت کے تیور عجیب ہیں۔ ایک جملہ آج کی گفتگو کے اختتام میں سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں، آیت کے تیور عجیب ہیں انما ولیکم اللہ،
اللہ علی ہم نے کہا لا الہ الا اللہ اور رسولہ کتنے لفظ ولیکم اللہ دو لفظ ولیکم اللہ تو ہم نے کہا مختصر تھا سارے کہا مختصر تھا ولیکم اللہ ہم نے مختصر تھا کہا لا الہ الا اللہ پھر اللہ نے کہا رسولہ مختصر تھا ایک خون کی ضمیر اور ایک رسول دو لفظ ہو گئے ہم نے کہا محمد الرسول اللہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اتنا سا تم نے کہا لا الہ الا اللہ اتنا سا کہا اور علی ولی اللہ اتنا بڑا کہتے ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے لیا قرآن نے کہا یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وهم راکعون ہم نے کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ الخلافۃ مولائیت کے دوست کا نام کربلا ہے شب عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے سامنے اون و محمد کو بٹھایا ہوا ہے اے اون محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو تم حیدر کرار کے نواسے ہو دیکھو ماموں پر ایسا وقت آ گیا ہے اپنی جانوں کو عزیز نہ رکھنا ورنہ یہ ماں تمہیں دودھ نہ بخشے گی اور پھر ایک جملہ سمجھاتے ہوئے جناب زینب نے کہا بیٹو اگر لڑتے لڑتے میرے فرات میں پہنچ جانا تو دیکھو پانی نہ پی لینا دیکھو پانی نہ پی لینا میری سکینہ پیاسی ہے میرا اصغر پیاسا ہے جناب زینب سمجھا رہی ہے روز عاشور جب اون محمد دیر تک لڑنے نہ گئے تو زینب نے فضہ کو بھیجا فضہ ذرا جاؤ اون اور محمد کو بلا رہا اون محمد آئے جناب زینب نے کہا کیا رات کے سمجھانے کا یہ اثر ہوا ہے کہ تم ماموں کے پہلو میں نظر آ رہے ہو اپنی جان قربان کرنے نہیں گئے دونوں بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر کہا دونوں بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر کہا مادر گرامی چھوٹے ماموں سے پوچھ لیجیے ہم تو بار بار جاتے ہیں بڑے ماموں اجازت ہی نہیں دیتے اچھا اب زینب کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں ہوئے فضہ جاؤ میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ حسین آئے جناب زینب نے کہا بھیا میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا بس میرے بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے دیں میرے بیٹوں کو شہید ہونے کی اجازت دے دیں جناب امام حسین نے کہا بہن اور محمد اتنے کمسین ہیں آئین جنگ سے واقف نہیں ہے کس طرح ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ان درندوں میں لڑنے کے لیے بھیج دوں جناب زینب نے اصرار کیا اور آخر میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جناب زینب نے اپنی آستینے الٹ کر کہا بھیا آپ کو بہن کے حق کا راستہ بھیا آپ کو بہن کے حق کا
کی اجازت دے دیں۔ حسین نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہا یا اللہ تو گواہ رہنا میری بہن کا گھر گزر رہا ہے، یا اللہ گواہ رہنا تیری راہ میں میری بہن کا گھر گزر رہا ہے۔ جب حسین نے اجازت دے دی تو ایک روایت یہ ہے کہ جناب زینب نے اور محمد کو بلایا اور حضرت عباس کو آواز دی، حضرت علی اکبر کو آواز دی۔ علی اکبر کو اپنے خیمے میں بلا کر جناب زینب نے کہا بیٹا اکبر تجھے میرے حق کا واسطہ زمین کربلا پر بیٹھ جا اور جو عمل میں کروں مجھے انجام دینے دے۔ اکبر کو زمین پر بٹھایا، جناب زینب نے آواز دی بھیا عباس ذرا میرے پاس آؤ۔ جب عباس قریب آئے تو جناب زینب نے کہا بھیا تم اون کو گود میں اٹھاؤ، میں محمد کو گود میں اٹھاتی ہوں۔ عباس نے اون کو گود میں اٹھایا، زینب نے محمد کو گود میں اٹھایا۔ علی اکبر کا تمام کرنے لگی، علی اکبر کا تمام کرنے لگی ہمارا سلام کربلا کی ماں پر، حضرت اللہ ہمارا سلام کربلا کی ماں پر۔ اور محمد فضل کرو زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھنا۔ اور محمد اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کہ جن کے پیر رکابوں میں نہیں آ رہے تھے، جن کے پیر رکابوں میں نہیں آتے تھے، دونوں بچے میدان کی طرف چلے۔ ایک بچے نے میمنے سے حملہ کیا، ایک نے میسرے سے حملہ کیا۔ دونوں بچے جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، دشمن بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ ایک وقت آیا دونوں بچے نہر فرات میں پہنچ گئے۔ جب نہر فرات میں پہنچے 3 دن کے پیاسے بچے نہر فرات میں پہنچے۔ اداکاروں چھوٹے بھائی نے پانی کی طرف نظر ڈالی، چھوٹے بھائی نے صرف پانی کی طرف نظر ڈالی تو بڑا بھائی اپنا سر ادا کرتا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے بھیا تمہیں یاد ہے نا رات اماں نے سمجھایا تھا، تمہیں یاد ہے نا رات اماں نے سمجھایا تھا کہ اگر نہر فرات میں پہنچ جاؤ تو پانی نہ پی لینا، اگر نہر فرات میں پہنچ جاؤ تو پانی نہ پی لینا۔ تو چھوٹا بھائی کہتا ہے بھیا میں پانی پینے کی نیت سے نہیں دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کاش بہن سکینہ کا مشکی ڈالے آتے، کاش بہن سکینہ کا مشکی ڈالے آتے تاکہ پانی بھر کر لے جاتے۔ اداکاروں مختصر کروں، ایک مرتبہ اون محمد گھوڑے سے گرنے لگے، آواز دی مامو جان ادرکنی، مامو جان ادرکنی، مامو ہماری مدد کو آئیے۔ عباس بھی آئے، حسین بھی آئے، اور محمد کے قریب آئے، اور محمد میں تھوڑی سی جان باقی تھی، اور محمد میں تھوڑی سی جان باقی تھی۔ ایک مرتبہ
حسین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے مولا